الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان والا بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان و کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اپنے آخری نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائے. آپ کے آنے سے پہلے بھی 50 دن پہلے ابرہا جو اللہ کے گھر کو مٹانے کے لیے آیا تھا، جو اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. یہ مساجد یہ سب اللہ کے گھر ہے. خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے. حضرت عبد المطلب کو پتا چلا، آپ سردار تھے، اللہ کے نبی کے دادا ہیں. جب آپ کو پتا چلا تو آپ کی اونٹ ابرہا نے اس پر قبضہ کر لیا تھا. آپ اونٹ لینے کے لیے پہنچے، اونٹ لینے کے لیے وہاں پر پہنچے تو بادشاہ نے کہا، ابرہا نے کہا، میں تو آپ کو عقل مند سمجھتا تھا کہ آپ میرے پاس درخواست لے کر آئیں گے کہ اللہ کے گھر کو مت گراؤ، لیکن آپ تو اپنے اونٹ مانگنے کے لیے آ گئے، آپ کیسے سردار ہیں؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا تھا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں خانہ کعبہ کا مالک نہیں ہوں. خانہ کعبہ کے مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں. اور خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، پورے دنیا کے مسلمان اس کا طواف کرنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں، اس کا طواف کرنے کے لیے مکہ میں جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی اپنے پیارے نبی کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. تو اللہ کے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے معجزات کو ظاہر فرمایا. وہ ابرہا
جو اللہ کے گھر کو مٹانے کے لیے آیا تھا، جو اللہ کے گھر کی طرف بری نگاہ ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی پکڑنے پر آتے ہیں، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو مٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو مٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو مٹا دیا۔ کیسا برا انجام کر دیا اس کا، کیسا برا انجام کر دیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، اور خانہ کعبہ کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور جس کا گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے بم نہیں بھیجے، اللہ نے میزائل نہیں بھیجے، اللہ نے کوئی فوج نہیں بھیجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے ناک میں سڑا ہوا لنگڑا مچھر اس کے ناک میں گھس گیا، جب تک اس کو چپل نہیں مارے جاتے تب تک اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکڑی سے کام لیتا ہے، اللہ تو مچھروں سے کام لیتا ہے، اللہ تو معمولی سے معمولی مخلوق سے کام لیتا ہے۔ تو ظالم کان کھول کر کے سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو ابابیل کو بھیج سکتا ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے۔ دیکھیے آپ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیسا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہاتھیوں والوں کے ساتھ میں۔ اللہ نے کیا بھیجا؟ اللہ نے کیا بھیجا؟ بڑی مخلوق کو بھیجا؟ نہیں، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے چڑیوں کو بھیجا، اللہ نے چڑیوں کو بھیجا۔ ان کے پنجوں میں کیا تھے؟ کنکریاں تھی، جب وہ اوپر سے گرتی تھی تو ہاتھی باندھ کے، ہاتھی جو چلانے والا ہوتا ہے اس کے سر میں سے گھس کر پیٹ میں سے نکل جاتی، اور ہاتھی وہیں پر ڈھیر ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے۔ یہ ہے میرے آقا کا معجزہ، یہ ہے میرے آقا کی برکتیں، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ابھی آپ آئے نہیں دنیا میں، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، ماں کے بطن میں ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر کے سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی باتیں، کتاب اور حکمت کی باتیں ان کو سکھائیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ تو کیا ہے؟ حکمت والے ہیں، آپ تو زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ زبردست ہے۔ اللہ کی طاقت کو للکارنا نہیں ہے، اللہ کی طاقت کو آزمانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی آمنہ کے بطن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی برکتیں ہوئی، آنے کے بعد میں بھی برکتیں ہوئی۔ جب بی بی آمنہ جب حمل سے تھی
تو عام طور سے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، حمل کی حالت میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، کبھی الٹی ہوتی ہے، کبھی جو ہے جی گھبراتا ہے، نیند نہیں آتی، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو بی بی آمنہ فرماتی ہے، عام طور سے عورتوں کا ایسا ہوتا ہے، اب تو 9 مہینے تک دوائی لگ گئی پیچھے، بچہ کمزور ہے، بچہ کمزور ہے، سرکاری میں جاؤ، پرائیویٹ میں جاؤ، یہ انجیکشن لگاؤ، سونوگرافی کراؤ، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، ہم بھی اسی میں لگ گئے، اس کے بغیر لیتے نہیں، سونوگرافی کے بغیر دواخانوں میں لیتے نہیں، لڑکا بہت ہو گیا، اب زیادہ نہیں ہونا، ہاں اللہ کی رحمت تو ہے لڑکی، لیکن اگر مگر کنتو پرنتو بس لڑکا ہوا تو پیڑے، لڑکی ہوئی تو جلبی سے کام چلا لیں گے، کیا جلبی سے کام چلا لیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ لڑکے اللہ ماشاء اللہ، لڑکیاں تو روتے ہوئے اپنے گھر سے آئیں گی، ماں باپ کے بارے میں جب سنتی ہے فوراً روتے دھوتے آتی ہے، اور یہ تو سامنے سے جاتا لیکن دیکھتا بھی نہیں۔ اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی تشریف لائے، ماں کے بطن میں ہیں، جب راستے سے حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے، جب میں دھوپ میں چلتی ہوں بادل مجھے سایہ کرتے ہیں، جب میں دھوپ میں چلتی ہوں بادل مجھے سایہ کرتے ہیں، جب میں راستے سے چلتی ہوں اگر کوئی پتھر، اگر کوئی روڑا، پتھر کا ٹکڑا اگر میرے پیر کے نیچے آ جاتا ہے تو نبی کی برکت سے وہ روئی کے گالے کی طرح نرم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں، دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہے، جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درخت کی ٹہنیاں جھک کر کے تعظیم کرتی ہے، جب میں کعبہ کے پاس سے گزرتی ہوں کعبہ مجھے خوشخبری دیتا ہے، جب میں دھوپ میں چلتی ہوں بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی، حضرت آمنہ تو بیوہ ہو چکی تھی، جب اللہ کے نبی ماں کے بطن میں تھے بی بی آمنہ بیوہ ہو گئی، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، پورے عرب میں، پورے مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عبد المطلب کی بہو بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتی ہے، بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتی ہے۔ بی بی آمنہ اگر سرانے سے تکیے کے اوپر سر رکھ کر سوتی تو وہاں سے بھی خوشبو آنے لگتی، اگر بی بی آمنہ دیوار کو ہاتھ لگا دیتی تو وہاں سے بھی خوشبو آنے لگتی۔ پہلے تو گھر میں خوشبو پھیلی، پھر گھر سے گلیوں میں خوشبو پھیلی، پھر وہاں سے کعبہ کی طرف خوشبو چلی گئی، اور چاروں طرف چرچا ہو گیا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ کوئی کسی کے کپڑوں کو سونگنے لگا، کوئی کہیں پر جا جا کر کے سونگنے لگا، اتنی اچھی خوشبو۔ دن میں تو دکانیں عطر کی کھلی رہتی ہے، اگر دن میں خوشبو آتی تو پتہ چلتا دکان سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن رات میں تو دکانیں بند ہو جاتی ہے، پھر بھی جو ہے خوشبو بند نہیں ہوتی۔ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں میں چرچا ہو گیا، اتنی بہترین خوشبو کا کیا راز ہے، اتنی بہترین خوشبو کون لگاتا ہے؟ اب سب ادھر ادھر تلاش کرنے لگے تو آخر میں یہ بات پتا چلی، یہ تو عبد المطلب کے گھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب مرد تو گھر میں آ نہیں سکتے، باپردہ ماحول ہے، پردے کا ماحول ہے، ان مردوں نے اپنی بیویوں کو بھیجا، اپنی بیویوں کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر کے آؤ عبد المطلب کے گھر میں کیا ماجرا پیش آیا ہے، عبد المطلب کے گھر سے یہ خوشبویں آ رہی ہے، کیسی خوشبو ہے، کیسی خوشبو ہے۔ اندر پہنچی عورتیں تو عبد المطلب کی بیوی سے کہا، یہ خوشبو کیسی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے، ذرا اپنی الماری بتاؤ، ذرا شیشیاں بتاؤ۔ انہوں نے کہا کوئی عطر نہیں لگاتا ہے، انہوں نے اشارہ کر دیا حضرت بی بی آمنہ کی طرف۔ اس کے بعد چرچا ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ عبد المطلب گھر میں آئے، اور عبد المطلب گھر میں آنے کے بعد میں بیوی سے کہا کہ ذرا بہو سے پوچھو اتنی اچھی خوشبو اس کو کون لا کر کے دیتا ہے، اتنی اچھی خوشبو وہ کہاں سے لگاتی ہے۔ دادی نے کیا کہا؟ دادی نے کہا
اللہ کے نبی کی دادی نے کہا میں جب بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو عجیب و غریب ان میں رعب دکھائی دیتا ہے، عجیب و غریب رعب دکھائی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، میں نے ان سے پوچھا بیٹا تم کو اتنی اچھی خوشبو کون لا کر کے دیتا ہے؟ جیسے انہوں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یہ رعب تھا، کیا تھا؟ رعب تھا۔ اللہ کے نبی کا رعب 1 مہینے کی مسافت تک پڑتا تھا، دشمن کے اوپر 1 مہینے کی مسافت تک اللہ کے نبی کا رعب پڑتا تھا۔ چند باتیں، 6 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو خصوصی طور پر عطا فرمائی تھی۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ کا رعب 1 مہینے کی مسافت تک دشمن کے اوپر پڑتا تھا، اس سے بھی زیادہ پڑتا کیونکہ دشمن آپ کے 1 مہینے کی دوری پر رہتے تھے تو وہاں تک آپ کا رعب پڑتا تھا۔ چلیے آئے پھر دادا، بیوی نے یہ سنا دیا تو اب بیوی کی تو ہمت نہیں ہو رہی، تو دادا نے بہو سے پوچھا کہ بیٹا کیا کہہ رہے؟ بیٹا کہہ کر کے بلا رہے ہیں۔ ہاں، اگر ساس اور خسر بہو کے ساتھ بیٹی کے جیسا معاملہ کرے، پورے گھر بار کو چھوڑ کر کے آتی ہے، نہیں آج تو اس کو نوکر بنا دیا، بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، ہاں ہماری بیٹی ہے، آرام کے لیے آئی ہے، سسرال میں کتنا کام اس کو ہے، لیکن بہو کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ اس کو بھی تو کام ہے، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ ذرا بہو کو بھی بیٹی سمجھے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اور بہو کہاں سے آتی ہے؟ سب کو چھوڑ کر کے آتی ہے۔ خیر اس کا موقع نہیں ہے، پھر کبھی بتائیں۔ کیا کہا؟ بیٹا اتنی اچھی خوشبو لا کر تم کو کون دیتا ہے؟ حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آمینہ نے کہا ابا جان میں نے تو بازار کا منہ ہی نہیں دیکھا، آج تو بازار آباد ہے، بازاروں میں عورتیں جاتی ہیں، مردوں کے کپڑے بھی عورتیں خرید رہی ہیں، بازار میں جا کر کے بازار وغیرہ سبزی، ہاں تم بہت سستی لاتی، بولے سبزی، میرے کپڑے بھی میرے کو لیتے نہیں آتے، تم تو بہترین کپڑے لیتی ہو۔ ہاں جی میرے کو بھاؤ تاؤ کرنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ آپا جان پہلے سی دکان والا 1000 کی چیز 1500 میں کر دیتا ہے، کہ آپا کو معلوم ہے 500 کم بھی کر دیے، تو آپا کو تم کو 500 کم کر دیے، کتنے 500 کم کر دیے، آج تو بازار آباد ہو گئے، بازار آباد ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا کہا بیٹا اتنی اچھی خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ تم تو بیوہ ہو۔ حضرت آمینہ نے کیا کہا؟ ابا جان میں نے تو آج تک بازار دیکھا ہی نہیں، اور مجھے کوئی خوشبو لا کر نہیں دیتا، بلکہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں عجیب و غریب چیزیں دیکھتی ہوں، اکثر مجھے نور دکھائی دیتا ہے، اکثر مجھے نور دکھائی دیتا ہے، جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں نور دیکھتی ہوں۔ ابا جان جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، جب میں راستے سے چلتی ہوں بادل مجھے سایہ کرتے ہیں، جب میں راستے سے چلتی ہوں اگر کوئی سخت چیز پتھر روڑا وغیرہ اگر میرے پیر کے نیچے آ جاتا ہے وہ بھی روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے، جب میں کعبہ کے پاس سے گزرتی ہوں وہ مجھے خوشخبری سناتا ہے، جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ درخت جو ہے تعظیم کے لیے جھک جاتے ہیں، جب میں دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں اس سے بھی مجھے آوازیں آتی ہیں، جب میں پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ بھی مجھے مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ ابا جان یہاں تک کہ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ مجھے دیوانی اور پاگل کہنے لگے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ میرے اور آپ کی آقا حضرت آمینہ کہتی ہے ابا حضور میں جہاں پر تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ یہ ہے میرے نبی کے آنے کی برکت۔ ابھی تو آئے نہیں، ماں کے بطن میں ہے، برکتیں شروع ہو گئی، برکتیں شروع ہو گئی۔ حضرت آمینہ کہتی ہے پانی لانے کے لیے عرب کا علاقہ ہے، پانی نہیں ہوتا عرب میں، کم ہوتا ہے، میں پانی لانے کے لیے جاتی ہوں، پانی لانے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، تو کنویں میں پانی
ایک دم اندر ہوتا ہے، مجھ سے جھکا نہیں جاتا، مجھ سے جھکا نہیں جاتا، لیکن جب میں پانی لینے کے لیے دوسری سہیلیاں تو پانی کھینچ کر کے لیتی ہے، لیکن جب مجھے پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی اوپر آ جاتا ہے، منیر تک، جیسے بالٹی میں سے ہم مگے سے پانی لے لیتے ہیں، گلاس سے پانی لے لیتے ہیں، ایسی جو ہے تو کنویں کی منیر تک پانی آ جاتا ہے اور میں اس کو مگے کی طرح بھر لیتی ہوں۔ میری سہیلیاں کہنے لگتی ہے آمنہ یہیں پر رکو، تمہارے قدموں کی برکت سے، تمہاری قدموں کی برکت سے پانی جو ہے یہیں پر رکا رہے گا اور ہم بھی بھر لیں گے تمہاری برکت سے۔ تو حضرت آمنہ وہیں پر ٹھہری رہتی، پانی رکا رہتا اور ساری سہیلیاں پانی بھر لیا کرتی تھی۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کو عزت نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کیا پانی آ گیا اوپر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قافلہ بھیجا جنت سے، جس میں حضرت مریم، بی بی آسیہ اور جنت کی حوریں ساتھ میں تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ اور دوسری ایک عورت تھی، وہ کہتی ہے جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو میں نے دیکھا کہ پورا گھر روشن ہو گیا، پورا گھر روشن ہو گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ستارے ٹوٹ کر کے گر گئے ہوں۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے پورا گھر روشن ہو گیا، پورا گھر روشن ہو گیا۔ اب چراغ کا دور تھا، آج کل کی طرح لائٹنگ نہیں تھی تو چراغ کا تیل ختم ہو گیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہے میں تیل تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ پورا گھر روشن ہو گیا اور اللہ کے نبی کی ولادت ہو گئی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا اور میرے حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے دیکھا کہ میرا بچہ، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے ولادت کے بعد بچے کو دیکھے تو ماں اپنی تکلیف بھول جاتی ہے، تو اللہ کے نبی کو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کہنے ابھی پیدا ہوئے اور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے دن سے امت کو سبق دے دیا، یہ ماتھا مزاروں پر ٹکنے والا نہیں ہے، سجدہ اگر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہوگا۔ اجمیر جا کر کے 7 مرتبہ اجمیر چلے جاؤ، ایک حج ہو جائے گا، دال کھا لو مرغے کا سواد مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حج تو وہیں پر ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے مخصوص دنوں کے اندر حج ہوتا ہے۔ اگر آپ 50 مرتبہ اجمیر چلے جائیں گے، 50 مرتبہ کلیئر چلے جائیں گے، 50 مرتبہ اگر کسی بزرگ کی قبر پر چلے جائیں گے، حج ہونے والا نہیں ہے۔ اگر وہاں پر سر جھکائیں گے، سر تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا نے بتلا دیا۔ پیدائش ہوئی، بی بی آمنہ کہتی ہے اللہ کے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے امت کو بتلا دیا اگر سجدہ کرنا ہے اللہ کے سامنے کرنا ہے، اگر روزہ رکھنا ہے اللہ کے نام کا رکھنا ہے، اگر نماز پڑھنا ہے اللہ کے نام کی پڑھنا ہے، اگر طواف کرنا ہے کعبہ کا طواف کرنا ہے، کسی مزار کا طواف نہیں کرنا ہے، کسی بزرگ کی قبر کا طواف نہیں کرنا ہے، اگر کچھ کرنا ہے، اگر روزے رکھنا ہے تو اللہ کے نام کے رکھنا ہے۔ 16 سیدوں کے نام کی عورتیں روزے رکھتی ہے، کتابیں چلتی ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے رکھنا ہے، عبادت کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آج بتاؤ ہم کتنے سجدے کر رہے ہیں؟ 50 وقت کی نماز فرض تھی، کتنے وقت کی بچی؟ 5 وقت کی بچی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمارے یہاں بات نہیں بدلتی، اگر 5 وقت کی پڑھیں گے اخلاص کے ساتھ اللہ نقطہ لگا دیں گے، اس لیے کہا اللہ نقطہ نواز ہے، نقطہ اللہ لگا دیتے ہیں۔ کون لگاتا ہے؟ اللہ لگاتے ہیں، لیکن پڑھنے والے تو ہونا جمعے میں کتنے دکھ رہے، اثر میں سب گائے،
اللہ ماشاء اللہ جو پہلی صف والے ہیں بیچارے وہی رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے بتلا دیا نماز عبادت اللہ کی کرنا ہے. چلیے اللہ کے نبی کی پیدائش ہو گئی. پیدائش ہونے کے بعد اب عرب میں ایک ماحول تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں سے عورتیں آیا کرتی تھی. دیہاتوں سے عورتیں آیا کرتی تھی اور مالدار گھرانوں کے بچوں کو دیہات میں لے جایا کرتی تھی کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے. وہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے. عورتیں آئی. اللہ کے نبی تو کیا تھے؟ یتیم تھے. باپ کا انتقال ہو گیا تھا. سب عورتوں نے مالدار گھرانے کے بچے لے لیے, کھاتے پیتے گھرانے کے. کیونکہ غریب ہو جاتا نا انسان تو کوئی نہیں دیکھتا اس کو, رشتہ دار بھی نہیں پوچھتے. اور جب مالدار رہتا نا تو شہد کے مکھیاں کیسے رہتے؟ جہاں شہد, جہاں میٹھی چیز, وہاں سارے مکھیاں بیٹھ جاتے. ایسی رشتہ داروں کا بھی کام ہے. خیر موقع نہیں ہے, وہ ایسے چپک جاتے. اور پھر حالات آ گئے تو تم کون اور ہم کون, تم کون اور ہم کون. چلو اللہ کے نبی کو بھی کسی نے نہیں لیا, کسی عورت نے نہیں لیا. سب مالدار کے بچوں کو لے لے کر چلی گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ وہ آئی. حضرت بی بی آمنہ سے پوچھا بچہ ہے؟ بی بی آمنہ نے کہا ہاں بچہ تو ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن اس کا باپ نہیں ہے. بچہ یتیم ہے, درے یتیم ہے. ہاں وہ آپ نہیں لیں گی اس کو. حضرت حلیمہ نے کہا میں اسی بچے کو لینے کے لیے آئی ہوں. کیونکہ حلیمہ کو بھی بچہ ملا نہیں تھا. شوہر سے مشورہ کیا حارث سے کہ ہم اسی بچے کو لے لیتے ہیں, اللہ ہماری زندگی پلٹا دے گا. چلو اسی بچے کو لے لیے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ کہا بچہ اندر ہے روم میں. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ایک دم ایسی ٹھنڈی ہوا آئی, جنت کی ٹھنڈی ہوا مجھے محسوس ہوئی. اللہ کے نبی کی برکت. پھر جیسے میں اندر پہنچی تو سفید لباس میں یہ ننھا سا درے یتیم سویا ہوا تھا. میں نے اللہ کے نبی کے سینے پر ہاتھ پھیرا. آپ نے تبسم کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولی. تبسم کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولی. اللہ کے نبی نے مسکرا کر دیکھا. میں نے اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا. اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا تو میری تو زندگی ہی بدل گئی. حلیمہ کہتی ہے جب ہم گھر سے نکلے تھے تو میرے کو بھی دودھ نہیں آتا تھا. میرا بچہ رات بھر روتا تھا, سوتا نہیں تھا, اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. اور میرے پاس ایک اونٹنی تھی, وہ بھی دبلی لاغر کمزور اونٹنی تھی, اور ایک گدی تھی وہ بھی کمزور تھی. جب ہم گئے, میں نے جب اس بچے کو لیا اور لینے کے بعد اپنے خیمے میں پہنچی. شام میں اب دودھ دھونے کا معمول تھا. دودھ کو دھویا تو حارث ایک دم حیران ہو گئے. وہ اونٹنی جو کمزور تھی, دودھ نہیں دیتی تھی, اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دم تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. دودھ ٹپک رہا ہے, تھنوں سے ٹپک رہا ہے. سارے برتن بھر گئے گھر کے. حلیمہ سے کہا اے حلیمہ ہماری تو زندگی بدل گئی. واقعتاً یہ بچہ تو بڑا قسمت والا ہے, یہ بچہ تو بڑا برکت والا ہے. اس کے بعد لا يمكن الثناء كما كان حقه, لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے پیارے نبی کی برکتیں شروع ہو گئی. حضرت حلیمہ کی زندگی بدل گئی, سارے برتن بھر گئے. حضرت حلیمہ کہتی میرے کو بھی دودھ آ گیا. میرا بچہ جو رات بھر روتا تھا آج آرام کی نیند سو گیا. حارث کہتے ہیں ہم بھی آرام کی نیند سوئے. بچے جب نہیں سوتے تو ماں باپ کو بھی نیند نہیں آتی. چلو پھر اللہ کے نبی کو میں نے اپنے سینے سے لگایا تو اللہ کے نبی نے دائیں طرف سے دودھ پیا, بائیں طرف سے دودھ نہیں پیا. پہلے ہی دن سے اللہ کے نبی نے بتلا دیا انصاف کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟
انصاف کرنا ہے، چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھ دی تھی کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے رضائی بھائی، تمہارا ایک رضائی بھائی ہے، اس کا بھی حصہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کبھی دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا بلکہ سیدھی طرف سے پیا ہے اور ایک طرف کا اپنے بھائی کے لیے رکھ دیا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے جب تک آپ میرے گھر پر رہے اللہ کے نبی نے ایک ہی طرف سے دودھ پیا ہے۔ انصاف آپ نے بتلا دیا۔ اب حلیمہ کہتی ہے ہم نکلے، میری سہیلیاں تو پہلے نکل چکی تھی، بہت آگے پہنچ گئی تھی، بہت آگے پہنچ گئی تھی۔ جب ہم اونٹنی پر بیٹھے، آگے ڈرائیور، آگے میرا شوہر بیٹھا، بیچ میں اللہ کے نبی کو بٹھایا اور پیچھے میں بیٹھی، سواری چلنے کو تیار نہیں۔ اتنی کوشش کیے لیکن سواری چلنے کو تیار نہیں۔ حلیمہ نے کہا اے حارث، یہ بچہ تو بڑا نصیبوں والا ہے، یہ بچہ بڑی قسمت والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اونٹنی چلیں گی نہیں، تمہاری پیٹھ ہو رہی ہے اس بچے کی طرف۔ کیا ہو رہی ہے؟ پیٹھ ہو رہی ہے، اس لیے تم پیچھے بیٹھو اور اس کو ڈرائیور بناؤ۔ کیا بناؤ؟ اس کو ڈرائیور بناؤ، اس کو آگے بٹھاؤ۔ تو اللہ کے نبی کو آگے بٹھایا گیا، فوراً اونٹنی اٹھ گئی اور اٹھنے کے بعد میں کعبۃ اللہ کے مکہ میں چکر لگانے لگی، اور جہاں پر کعبہ ہے کعبہ کے پاس جا کر 3 سجدے کیے اونٹنی۔ کتنے؟ 3 سجدے کیے۔ چلو اونٹنی چلتی رہی، سہیلیاں جو آگے نکل گئی تھی، اللہ کے نبی جس سواری پر بیٹھ گئے وہ سواری کامیاب ہو گئی، وہ سواری تیز رفتار ہو گئی۔ ابو طلحہ کے یہاں پر ایک سواری تھی، ایک گھوڑا تھا مندوب، ایک دم سست رفتار گھوڑا، بخاری شریف کی روایت ہے، سست رفتار گھوڑا تھا، جو بیٹھتا اس پر تو روتا تھا۔ جیسے اپن اگر کسی کی گاڑی لے لے اور پیٹرول ختم ہو جائے یا کیکوں پر کیکے مارنا پڑے، اپن کہتے خواہ میں نے اس کی گاڑی لے کر آ گیا، پریشان ہو گیا میں تو، ایسی جو ان کے گھوڑے پر بیٹھتا پریشان ہو جاتا۔ لیکن ایک مرتبہ گھبراہٹ کا ماحول پیدا ہو گیا مدینہ میں، اللہ کے نبی نکلے، اکیلے ہی اس سواری پر بیٹھ گئے، گھوڑے پر بیٹھ گئے، اور دیکھ کر کیا ہے حال چال، کہا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم نے تو اس گھوڑے کو سمندر پایا ہے، ایک دم سمندر کی طرح تیز ہے، سست رفتار گھوڑا تھا، اللہ کے نبی بیٹھ گئے، تیز رفتار ہو گیا۔ حضرت حلیمہ شوہر وغیرہ اللہ کے نبی کو آگے بٹھایا، چلنے لگے، اسپیڈ سے چل رہی سواری، جو ایک دم کمزور تھی اسپیڈ والی بن گئی، اللہ کے نبی کی برکت۔ چلو چل رہے چلتے سہیلیوں نے دیکھا پیچھے دھول اڑ رہی ہے، تو جو دیکھا تو حلیمہ ہے، تو حلیمہ سے پوچھا اے حلیمہ سواری بدل لی ہے؟ تمہاری سواری تو کمزور تھی، سواری بدل لی؟ حضرت حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ کون بدل گیا؟ سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ اللہ کے نبی جس سواری پر بیٹھے ہیں وہ کامیاب ہو گئی، وہ تیز رفتار ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیمہ کی زندگی کو بدل دیا۔ پہنچنے کے بعد میں ریوڑ میں ایک دم بنجر ہو گیا تھا، کھیتی باڑی بنجر ہو گئی تھی، کچھ اگا ہوا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی جیسے ہی پہنچ گئے حلیمہ کے ریوڑ لہلہانے لگے، وہاں پر گھاس پھوس اگ گئی، ہرا بھرا ماحول ہو گیا۔ حلیمہ کے جانور وہاں پہنچتے تو حلیمہ کے جانور پیٹ بھر کر کے آتے تھے، دوسرے لوگوں کو رشک ہونے لگا کہ حلیمہ کی تو قسمت بدل گئی، حلیمہ کی تو قسمت بدل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی کی برکت سے ان کے جانور بھرا ہوا پیٹ لے کر کے آتے تھے، تو سب کہنے لگے ہم بھی جہاں پر ان کے جانور چرتے ہیں وہاں پر اپنے جانوروں کو بھیجیں گے چرنے۔ یہ اللہ کے نبی کی برکت تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو نما عام بچوں سے الگ ہوئی۔ اللہ کے نبی جب 1 سال کے تھے 2 سال کے محسوس ہونے لگے، جب 2 سال کے تھے 4 سال کے محسوس ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے میں بیٹھے، 3 مہینے میں بچہ بیٹھتا نہیں، 3 مہینے میں آپ بیٹھے، 6 مہینے میں چلے
اور 10 مہینے میں اللہ کے نبی نے بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے گئے، اور 1.25 سال کی عمر میں آپ نے کشتی کے مقابلے میں حصہ لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ یہ جلوس نکالنا، عید میلاد النبی، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ خیر ہم کیا کریں، صرف لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی کو یاد کرتے ہیں، بس 12 ربیع الاول میں عید میلاد النبی کے موقع پر اللہ کے نبی کو یاد کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی کو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے، ہر وقت اللہ کے نبی کو یاد رکھنا ہے، ہر وقت درود شریف پڑھنا ہے، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، 1 تاریخ سے لے کر تو 30 دن تک ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا، آپ عالم حافظ نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا، اتنا بڑا مقام کیسے عطا فرمایا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، میں نے 1 کروڑ مرتبہ میں نے درود شریف پڑھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ موقع نہیں ہے، ورنہ صحابہ کرام نے پھر موقع ملے گا تو آپ کو بتلاؤں گا۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی اتباع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل رکھا ہے۔ آئیڈیل بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے، اللہ کے نبی کو بنانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، باتیں تو بہت ہیں، وقت کم ہوتا ہے۔ وقت کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے۔ اس لیے کہا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اس لیے ہم یہاں سے اٹھے تو یہ طے کر کے اٹھے کہ ہم ایک ایک سنت پر عمل کریں گے۔ بھائی کریں گے سب؟ بھائی زور سے بولو۔ ہاں، جن کو داڑھی نہیں ہے یا جن کی داڑھی کھسی ہے، آج تو داڑھیوں کی بھی اسٹائل نکل گئے، داڑھیوں کی بھی اسٹائل نکل گئے، فلا داڑھی، ارے محمد والی داڑھی کہاں ہے؟ ایک مشت رکھنا ہے، ایک مٹھی ہونا چاہیے۔ جن کو داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی رکھنے کا ارادہ کرے، جو سلام نہیں کرتے آپس میں وہ سلام کو پھیلانے کا ارادہ کرے۔ تو جو اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، ہم یہاں سے اٹھے تو یہ طے کر کے اٹھے کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے بھائی۔ ایک شاعر نے کہا تھا، میں تو کیا میرا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا، میں تو کیا میرا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اگر ہم چلیں گے تو اللہ کے نبی پہچانیں گے اور حوض کوثر پر ہم جائیں گے، اور اگر نہیں چلیں گے، داڑیاں کاٹیں گے، نمازیں چھوڑیں گے۔ نماز اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، داڑھی کاٹیں گے، نمازیں چھوڑیں گے، سنتوں کے جنازے ہمارے گھروں سے نکلیں گے تو اللہ کے نبی نہیں پہچانیں گے۔ دوسرے شاعر نے جواب دیا ہے، کیا کہا؟ تو کیا تیرا تایا بھی جہنم میں جائے گا، تو کیا تیرا تایا بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے پہچانا نہیں جائے گا۔ دڑ منڈوں کو اللہ کے نبی کہاں پہچانیں گے؟ اس طرح گھمانے والوں کو کہاں پہچانیں گے؟ صبح سویرے حجام کے وہاں جا کر اس طرح گھماتے، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اللہ کے نبی نہیں پہچانیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔